بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم الأكل والشرب والجماع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عید الفطر والے دن اچھے اچھے کھانے کے لیے ہیں، اچھے اچھے پینے کے لیے ہیں، اور بیوی سے ہم بستری کرنے کے دن ہیں. کیوں؟ یہ سب ساری چیزیں اظہار مسرت میں آئیں، خوشی کو ظاہر کرنے والی ساری چیزیں ہیں. جب انسان خوش ہوتا ہے تو اچھا اچھا پہنتا بھی ہے، اچھا کھاتا بھی ہے، اچھا پیتا بھی ہے، اور اس دن خاص طور سے اپنی بیوی سے ملاقات بھی کرتا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سلام، مصافحہ، معانقہ رکھا تھا. سلام دیکھیے میرے بھائی چلتے پھرتے بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کشٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو بار بار کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک نمبر آتا ہے مصافحہ کا. تو مصافحے میں تھوڑا سا کشٹ ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ مصافحہ منع ہے. ایک آدمی بھاگا بھاگا چلا جا رہا ہے ریلوے اسٹیشن کی طرف، چھاتا بھی ہاتھ میں ہے، بارش بھی ہو رہی، اپنا جوتا اور چپل بھی ہاتھ میں لے رکھا، اور آپ اس سے تھوڑا کہ مصافحہ لے لیجیے بھائی، اس میں کشٹ ہے، تکلیف ہے، اس لیے منع ہے بعض دفعہ. اور اس کے بعد ایک نمبر آ جاتا ہے کس کا؟ معانقہ کا. تو معانقہ مجھ سے زیادہ کشٹ ہے، مصافحہ سے بھی زیادہ کشٹ ہے معانقہ. معانقہ میں نے گلے ملنا، اس لیے اس کو بہت کم رکھا. سال بھر میں ایک دفعہ، 2 دفعہ، 6 مہینے، 10 سال، 5 سال کوئی آیا ہے، کوئی جا رہا ہے گلے ملنے، کیونکہ ایک فرقت طویلہ ہو گیا ہے، ایک لمبی مدت ہو گئی، دوری ہو گئی ہے. اچھا اتنے دن کے بعد جب آپ جو ہے کسی سے معانقہ کریں گے، گلے ملیں گے، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر بار بار ملیں گے، روزانہ ملیں گے، ہر دوسرے دن تیسرے دن آپ ملیں گے، تو آپ کو خود ہی تکلیف ہوگی، آپ کو خود ہی برا لگ جائے گا. بلکہ بعض دفعہ تو مصافحہ بھی کشٹ بن جاتا ہے کہ چلیں ہم سب سے مصافحہ کریں، اس لیے اس کو بار بار نہیں رکھا ہے. آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا عید کبیر، عید صغیر. عید کبیر کا مطلب بڑی والی عید، اور عید صغیر کا مطلب چھوٹی والی عید. اسلام کے اندر چھوٹی عید کہتے ہیں عید الفطر کو، اور بڑی عید کہتے ہیں بقرہ عید کو. ایسا کیوں؟ دیکھیے بقرہ عید کا جو ماحول بنتا ہے اسلامی معاملے میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان عام چلتا ہے، سری عام ہوتا ہے. کئی دن تک تکبیر پڑھی جا رہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تو زبان سے اور عمل سے بھی کیا جاتا ہے. دنیا جس جانور کی عبادت کرتی ہے، ورشپ کرتی ہے، بندگی کرتی ہے، اللہ پاک ان جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں اپنے ناموں پر. یہ عبادت کے قابل نہیں، عبادت کے قابل صرف میں ہوں، اور تم اس جانور کو میرے نام پر ذبح کرو اور کہو اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، عبادت کے قابل صرف میں ہوں. بندہ زبان سے بھی کہتا ہے، کئی دن تک کہتا ہے، نماز کے بعد کہتا ہے، زور سے کہتا ہے بقرہ عید کے موقع پر. اور شیطان کے خلاف ایک اعلان عام اور وحدانیت کی حمایت میں ایک جو ہے نعرے تکبیر لگتا ہے، خدا تعالیٰ کے کبریائی کا نعرہ لگتا ہے، لگتا رہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. جانور بھی ذبح ہو رہا، پھر بھی کہہ رہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ سب سے بڑے آپ ہیں، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے. ہم نے امریکہ کو، کوریا کو، چائنا کو بہت بڑا سمجھ لیا تھا، WHO کو بہت کچھ سمجھ لیا تھا، سواستھ وبھاگ کو بہت کچھ سمجھ لیا تھا. اللہ کسی کے پاس کچھ نہیں، صرف اوقال تھا، ان کے پاس کچھ تھا نہیں. ہم نے ان کو بہت کچھ سمجھ لیا تھا، بہت بڑا سمجھ لیا تھا. ڈاکٹروں کو ہم نے دیوی دیوتا سمجھ لیا تھا، لیکن سب مکار نکلے، سب ڈاکو نکلے، سب قطاع الطریق نکلے. اے اللہ آج میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبادت کے قابل سب سے بڑے صرف آپ ہیں، کوئی نہیں. تو یہ بقرہ عید کے موقع پر زیادہ ہوتا ہے وحدانیت کا اعلان، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، ونس کا. اس لیے جو ہے اس چیز کو زیادہ رکھا گیا ہے، اور اس کا نام ہے بقرہ عید. اور ایک ہے عید الفطر، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی عید. اچھا ہم لوگ کس کو کہتے ہیں چھوٹی عید؟
چھوٹی عید ہم لوگ کہتے ہیں جب عید گزر جاتی ہے، دوسرے دن والے ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹی عید آ جائے. اب بڑی والی عید تو عید والا دن رہتا ہی ہے، لیکن اسلامی دنیا میں عید کو چھوٹی عید اور بقرہ عید کو بڑی عید کہا جاتا ہے. ایک صاحب پوچھ رہے تھے اولاد کو عیدی دینا کیا یہ گناہ تو نہیں، رسم و رواج میں شامل نہیں؟ نہیں بھائی، یہ سب اظہار مسرت میں شامل ہے. عید والے دن حکم ہے اولاد کو دل خوش کر دیجئے پیسوں سے، دل خوش کر دیجئے کپڑوں سے، ان کا دل خوش کر دیجئے کھانوں سے. تو یہ اظہار مسرت میں آتا ہے، پیسہ اولاد کا دل خوش کرنے میں آتا ہے. عیدی دینا بھی جائز، عیدی لینا بھی جائز، اور یہ سب اظہار مسرت میں آتا ہے. اللہ چاہتے کہ آج میرے بندوں کے ہر بندوں کے دل خوش رہے، پیسوں سے، کھانوں سے، کپڑوں سے، اس لیے پیسہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ بھائی ایسے ہیں چاند نظر آتے ہی شوال کا یعنی عید الفطر کا جیسے چاند نظر آتا ایسے بدل جاتے جیسے کبھی مسجد کی طرف جانتے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں مسجد سے. پھر وہ ہر چیز سے بدل جاتے ہیں، پھر نہ گناہ سے بچتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اسلامی ماحول پھر ان کو اچھا ہی نہیں لگتا. جب تک رمضان رہتا ہے تب تک تو خوب ایکٹیو نظر آئیں گے، اور اس کے بعد ڈسکارڈ ایسے ہو جائیں گے 11 مہینہ نظر نہیں آئیں گے سوائے جمعہ کے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر میں ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنے چل رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے عید الفطر والے دن سے پہلے یا بقرہ عید والے دن سے کچھ دن پہلے، ایک ہفتہ ایک مہینہ پہلے، تو کچھ لوگ عید کو ناز کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اب کی ہم کیسے عید منائیں گے، ہمارے یہاں تو انتقال ہو گیا ہے، ہم کیسے بقرہ عید کریں گے بھائی، کیسے ہمارے یہاں بقرہ ذبح ہو پائے گا، ہم قربانی کیسے کر پائیں گے، ہمارے یہاں تو بھی جنازہ اٹھا ہے. ایک ہفتہ ہوا 15 دن. اسلام کے اندر 3 دن کے بعد غم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد غم کا ماحول بنانا اور رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا اور تجدید غم کرنا اور غم کا دوبارہ چرچا کرنا مصیبت کا، تب تو ہمارے بھیا نہیں رہے، اب تو ہم کیسے رہیں گے، ہمارے بھیا نہ معلوم قبروں میں کیسے ہوگا، ہم تو اپنے بھیا کے بغیر نہیں رہ پائیں گے. پھر غم والے جملے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جو کچھ کرنا 3 دن کی اجازت ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا کر ظلم نہیں کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، اس سے بہتر جگہ بلاتے ہیں. اس لیے اگر بار بار آپ کسی کی شکایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار غم میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. اللہ ظلم نہیں کیے ہیں، مہربانی کی ہے، اس سے بہتر جگہ اپنے پاس دیے ہیں. 3 دن کے بعد اجازت نہیں میرے بھائی. ہم لوگوں کے یہاں کہ ہفتہ جب تک اس سال کی عید نہیں خراب کر لیں گے اور اس سال کی بقرہ عید نہیں ناز کر لیں گے تب تک مانتے ہی نہیں. سخت گناہ ہے. 3 دن کے بعد غم کا ماحول دینا بالکل جائز نہیں ہے. آپ گنہگار ہیں، آپ کا دل گنہگار ہے. جو اس ماحول کو بنانے والے ہیں رشتہ دار سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اسی چرچا شروع کر دیں گے. یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے. خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اپنے بندوں سے. اپنی مہربانی اللہ پاک روک لیتے ہیں کیونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے مبغوض ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں غم کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کیا کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ اپنی مہربانی اپنے بندوں پر جاری رکھتے ہیں. ہاں اگر آپ عورت ہیں تو 4 مہینے 10 دن تک آپ نئے کپڑے نہ پہنیں، زیورات استعمال نہ کریں، پان نہ کھائیں، مسی نہ استعمال کریں، اپنا تھوڑا سا ڈیکوریٹ روک دیں. 4 مہینے 10 دن اگر آپ کے شوہر انتقال کر گئے، آپ عورت ہیں. ورنہ عام طریقے سے بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، عام طریقے سے گھر کے افراد کے لیے بالکل جائز نہیں. 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد ضروری ہے دکان کھول دیجئے، شٹر اٹھا دیجئے، کاروبار میں لگ جائیے، بزنس کیجئے، سروس پہ چلے جائیے، جاب پہ جائیے، ہر جگہ جائیے، اپنی سائٹ پر جائیے، سب کام کیجئے. صرف 3 دن تک اجازت ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ہے. عورت ہے تو آپ کے لیے 4 مہینے 10 دن تک میرے بھائی. اس کے بعد غم کا ماحول دینا خدا تعالیٰ کو برا لگتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے.